बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, दुनिया बहुत आगे चली गई है और हमारे पास इतनी मशीन्स और गैजेट्स हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है कि कई दफ़ा हम लोग बहुत लो फील करते हैं, उदासी और गमगीनी महसूस करते हैं अपने अंदर। हमारी कंसंट्रेशन किसी भी काम के ऊपर कम हो जाती है। वो चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं उनमें हमारा इंटरेस्ट हम लोग लूज़ कर देते हैं और हमें वो चीज़ें उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर रही होती जिस तरह के हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती हैं। और हमें मूड स्विंग्स होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसे एहसास का शिकार हैं जो हम खुद भी समझ नहीं पा रहे होते और हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि हम किसी और के साथ इसको कैसे शेयर करें या हम किसके साथ इसको शेयर करें। तो इसका मतलब है कि हम स्ट्रेस्ड आउट हैं, हम डिप्रेस्ड हैं। आई एम राबिया आगा विद अ न्यू एपिसोड। हमारा आज का टॉपिक है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में फ़र्क देखेंगे। स्ट्रेस्ड आउट हम उस वक्त होते हैं जब हमारे पास एक्सेसिव वर्कलोड होता है या हम लोग किसी वक्ती किसी झगड़े से या किसी परेशानी से या किसी आर्ग्यूमेंट से गुजर रहे होते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं जो कि वक्ती होती है और वो कुछ अरसे के बाद वो ठीक हो जाती है, 1-2 दिन के अंदर वो ठीक हो जाती है या उसका कोई सोल्यूशन होता है, तो वो परमानेंट नहीं होती। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कि वो लिंगर ऑन करती है, वो ज़्यादा दिन तक भी रहती है, वो कई साल तक भी रहती है। तो वो ये डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी या उसकी शिद्दत या उसकी नौयत क्या है। अब हम यहाँ पे डिप्रेशन को कैटेगराइज़ करेंगे कि किन लोगों में डिप्रेशन हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। जैसे हम लोग हाउसवाइफ्स को ले लें, उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके घर के अपने काम होते हैं, उनके घर में ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट्स झगड़े होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, बच्चों की टेंशन्स होती हैं। तो भी जो ख़वातीन होती हैं वो अपने दिल की बात नहीं कर पाती और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। और जो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है वो ये होती है कि उनको ख़ुद भी समझ में नहीं आ रही होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के साथ ज़्यादातर तो यही होता है कि जब आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, आप किसी फेलियर का शिकार हो जाते हैं, तो उस वक्त आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिस वक्त और यहाँ पे मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू कि अगर आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं या अगर आपका बच्चा किसी चीज़ में फ़ेल हो रहा है तो खुदारा उसको कोऑपरेट कीजिए, उसके साथ ताउन कीजिए और अपने बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चे को हमेशा इनकरेज कीजिए। एक कैटेगरी है प्री मैरिज डिप्रेशन की, जिसमें कि लड़कियां जिनकी शादी होने वाली होती है वो उन्होंने एक नए माहौल में जाना होता है और उनको बहुत से फ़ियर्स होते हैं और वो परेशान होती हैं, लेकिन वो किसी के साथ इजहार नहीं कर पाती क्योंकि इर्द गिर्द सब लोग खुश होते हैं और वो अपने घर वालों को खुश देखना चाहती हैं और वो अपने अंदर के फ़ियर्स को अपने अंदर ही दबा लेती हैं। तो बेसिकली लड़कियां जो होती हैं वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट होती हैं उस वक्त। लेकिन मेरा ख्याल है कि सब इतने बिज़ी होते हैं उस वक्त खुशियों में कि वो ये नहीं सोचते कि ये जो लड़की इस घर से दूसरे घर में जा रही है वो क्या फ़ील कर रही है। वो शायद वो समझते हैं कि अगर हम सब खुश हैं तो वो भी खुश है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आपको बात करनी चाहिए ऐसी लड़कियों से, अपनी बेटियों से जब उनकी शादी हो रही होती है, कि क्या वो परेशान तो नहीं है या उनको किसी काउंसलिंग की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होता है किसी भी लड़की की ज़िंदगी का। तो इसके ऊपर भी हमें काफ़ी ज़्यादा गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये भी एक सिचुएशन होती है जो कि बिल्कुल नेगलेक्ट कर दी जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर। इसी तरह से प्रोफेशनल्स के अंदर भी डिप्रेशन होता है। जैसे अगर आप कि कोई लेग पुलिंग कर रहा है या अगर आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं ऑफ़िस के अंदर या आपको कोई टाइमलाइन ऐसी दी गई है कि आप उसको नहीं उस वक्त कंप्लीट कर पा रहे, तो भी डिप्रेशन हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे लोग जिन्होंने किसी से कर्ज़ लिया होता है, किसी के पेमेंट्स देनी होती हैं, यहाँ पे वो जो फ़ाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं उसका बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया भी है तो आप ज़रा ये देख लें कि अगर आपने किसी के साथ नेकी की है तो उसको इतना परेशान ना करें उसके रिकवरी के लिए कि दूसरा इंसान जो है वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में चला जाए, वो इतने डिप्रेशन में चला जाए। तो ये इस तरह की तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी सोसाइटी में
دیکھتے بھی ہیں اپنے ارد گرد، ہر وقت ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ اتنا بادر نہیں کرتے. آئی ہیو ورکڈ ایز این ایجوکیشنسٹ فرام جونیئر لیول ٹو یونیورسٹی لیول. اب چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک میں نے ہر طرح کے بچوں کے ساتھ کام کیا ہے، اور میں ان کی سائیکالوجی کو سمجھتی ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی پریشانیاں بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ایک یونیورسٹی لیول پہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی پریشانیاں بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں. چھوٹے بچوں میں ڈپریشن کیا ہوتا ہے کہ ان کے فرینڈشپ کے پرابلمز ہوتے ہیں جو بہت سویئر ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ان کے پڑھائیاں، ان کے مارکس، وہ جو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اب یونیورسٹی لیول پہ اگر آپ آ جائیں تو ہمارا کریئر ایک بنانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو اس وقت بہت اسٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، گھر والوں کا بہت پریشر ہوتا ہے، اسپیشلی لڑکیوں کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے، اور لڑکوں پہ تو اس سے بھی زیادہ پریشر ہوتا ہے کیونکہ ان کو ایک فیملی آگے لے کے چلنی ہوتی ہے. تو ہمیں ان اسٹوڈنٹس کو بڑے ایسا ماحول دینا چاہیے جہاں پہ کہ وہ پریشان نہ ہوں، بلکہ وہ ہر چیز کو انجوائے کر کے کریں. ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، اور وہ مرد وہ ہوتے ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، اور ان کو بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے، جو کہ کافی مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ایٹ دا سیم ٹائم دو پارٹیز کو خوش نہیں رکھ سکتے. اور سارا پریشر جو ہوتا ہے وہ صرف ایک اکیلے اس مرد کے اوپر ہوتا ہے، جس کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، یا اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے یا نہیں. تو ہمارے یہاں پہ جو وائفز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ کوآپریٹ کریں، اور وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو وہ شکایت نہ کریں یا وہ کمپلینٹس نہ کریں، اور وہ گھر کے ماحول کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں. اچھا، جب آپ انگزائٹی یا ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو بہت سی عجیب سی ایسے فزیکل آپ کنڈیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، مینٹل کنڈیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ آپ ایکچولی آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دم سویٹنگ ہوتی ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ بلا وجہ تیز ہو جاتی ہے، آپ کو پینک ڈس آرڈرز ہونے لگتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک دم گھبرا جاتے ہیں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ ہو جائے گا اور آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکے گا. بہت ہیلپ لیسنس کی ایک سچویشن ہوتی ہے ایسی. اور یہ سب ڈپریشن اور انگزائٹی کی سمٹمز ہیں. اگر آپ کو ایسا کچھ بھی لگتا ہے تو آپ کو فوری طور پہ اس کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو کوئی ایسی سچویشن سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ گزر رہے ہیں تو پلیز آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور ہم آپ کو وہاں پہ ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس طرح کی سچویشن میں سب سے زیادہ جو آپ کے کام آ سکتی ہے وہ آپ کی ہے میڈیٹیشن، ایکسرسائز، واک. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ساری وہ ٹپس بتاؤں گی کہ اگر آپ ایسی کسی بھی سچویشن سے گزر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے اپنی ہیلپ خود کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ارد گرد آپ کو کوئی لوگ ایسی سچویشن میں نظر آ رہے ہیں، آپ کو کوئی سمٹمز ایسے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ خاموش ہو گیا ہے، یا کوئی بہت زیادہ آپ سے الگ تھلگ ہو رہا ہے، یا آپ سے دور ہو رہا ہے، جو کہ نارمل لائف میں ایسا نہیں ہے، یا کسی کی ایپیٹائٹ میں فرق آ رہا ہے، بھوک میں فرق آ رہا ہے، یا تو بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے یا بالکل نہیں لگ رہی ہے، نیند بہت زیادہ آ رہی ہے یا بالکل نہیں آ رہی ہے. تو یہ ڈفرینٹ سچویشنز ہیں جو سب اسٹریس اینڈ انگزائٹی کی طرف جاتی ہیں اور ڈپریشن کی طرف جاتی ہیں. تو یہ سارے اگر سمٹمز آپ دیکھ رہے ہیں خود میں یا کسی اور میں تو یو نیڈ ہیلپ. موسم بھی ہمارے موڈز کے اوپر بہت اثر کرتے ہیں، ہماری جینز، ہمارا انوائرمنٹ، یہ سب کاز بن سکتے ہیں ڈپریشن کی. جیسے اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت زیادہ جہاں پہ ونٹرز بھی ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے. خاموشی، اداسی، موسم میں اداسی. اگر ایک بارش کا دن بھی آپ کو اداس کر سکتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ڈپریسڈ ہیں. کچھ لوگوں کو بارش بہت اچھی لگتی ہے، میوزک سنتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں. کچھ لوگ بالکل اداس ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی جینز پہ آپ کی اور آپ کے انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ سچویشن ٹو سچویشن چیزیں چینج ہوتی ہیں. تو یہ کوئی ویکنس نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی پریشانی یا شرمندگی کی بات نہیں ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ کو ایسا کچھ بھی محسوس ہو تو اس کو شیئر کریں، اور ہمیشہ ایسے لوگوں سے بات کریں جو آپ کو سننے اور سمجھنے کی طاقت رکھتے ہوں. ایسے لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کو سمجھ نہ سکیں. میں ہمیشہ ڈپریشن پہ اس لیے بات کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں خود اس کنڈیشن سے گزری ہوں، اور میں نے اس کا 2 سال تک
سامنا کیا ہے. اس کے علاوہ بھی ٹائم ٹو ٹائم کبھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر موٹیویشن ہے جو آپ کے اپنے اندر ہی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے ارد گرد آپ کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، جیسے میری فیملی تھی، میری فرینڈ تھیں بہت اچھی جنہوں نے مجھے اس میں بہت زیادہ ہیلپ کیا. کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ کو زندگی کی طرف واپس لانے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ امپورٹنٹ ہیں اور آپ دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں. جب آپ یہ احساس ہو جائے گا نا کہ آپ کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جانی ہے، تو پھر آپ کا ڈپریشن بھی کم ہو جاتا ہے اور آپ بہتر محسوس کرتے ہیں اور آپ ایک موٹیویشن کے ساتھ جیتے ہیں. زندگی میں ہمیشہ گولز بنائیے، ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں کے لیے زندہ رہیں گے نا تو آپ کی زندگی میں کبھی ڈپریشن نہیں آئے گا. تو آئی ہوپ کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو، اور مجھے پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس چینل. ملیں گے آپ سے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.